اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صدق الله العظيم۔ كلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتى يتبين، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لكم الخيط الأبيض، تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، من الفجر یعنی صبح صادق سے، اس سے مراد صبح صادق ہے۔ سحری کھانے کا آخری وقت جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، رات کی تاریکی کو سیاہت یعنی سیاہ دھاری، اور صبح کی روشنی کو سفید خط یعنی کہ سفید دھاری کی مثال دے کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہونے کا صحیح وقت متعین فرمایا۔ اس میں افراط و تفریط کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے حتی یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ نہ تو وہمی مزاج لوگ ہیں، ان کی طرح صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانا پینا وغیرہ کھانے پینے کو حرام نہیں سمجھ لینا چاہیے، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی تک یقین ہونے کے باوجود بھی کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاضل صبح صادق کا تیقن ہے، یعنی کہ جب یقین ہو جائے صبح صادق کا تو اس وقت کھانے پینے کو حرام سمجھنا چاہیے، اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، یعنی کہ روزے کے فاسد ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اگرچہ وہ ایک ہی منٹ کے لیے ہو، یعنی ایک منٹ کے لیے ہی وہ اس کو یقین تھا کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، لیکن ایک منٹ وہ کھاتا رہا تو اب اس کا روزہ فاسد ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق کا یقین نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے، یہ اس پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، یعنی صبح صادق کا ان کو یقین ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہاں ان کو یقین نہیں تھا کسی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جب ان کو یقین ہو جائے تو وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے، وہ رات سے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم حضرت بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب تک اذان نہ دیں تم کھاتے رہو، کیونکہ وہ صحیح صبح صادق کے وقت اذان دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی اذان پرفیکٹ وقت پر ہوتی ہے۔ اس حدیث کے ناتمام نقل کرنے سے بعض محاصرین کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ اذان فجر کے بعد بھی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اذان کے بعد اگر کچھ کھا پی لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اور جن لوگوں کی آنکھ دیر سے کھلی
آذان ہو رہی تھی ان کے لیے جائز کر دیا کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا پی لیں، حالانکہ اس حدیث میں واضح طور پر بتلایا گیا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی آذان وہ صحیح وقت پر ہوتی ہے، طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس پر کھانے پینے سے رک جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی جو اذان تھی وہ صحیح طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، اس پر کھانے پینے سے رکنا ضروری قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جو خود جو حد بندی فرما دی کہ وہ اس طلوع صبح صادق کا تیقن ہے، اس کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا یہ نص قرآنی کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ اگر جو لیٹ اٹھے تو وہ کھا پی لے، وہ جلدی جلدی کچھ کھا پی لے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یہ سب غلط ہے اور ہماری اپنی افتراء ہے، اور ہم جو ہے صحابہ کرام کی وہ غلط فہمی میں کھاتے رہے کہ صبح کا یقین نہیں تھا ان کو صبح صادق کا، تو اس لیے وہ کھاتے رہے۔ تو اب اس پر احتمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی کھا پی لیں۔ ہمارے پاس تو پورا نظام ہے، جدید نظام ہے کہ ہم پہلے پتہ ہوتا ہے کہ صبح صادق کب طلوع ہوتی ہے، تو اس لیے ان باتوں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اسلاف امت سے یہ غلطیاں، یہ افطار اور سحری مسائلت کی روایات منقول ہیں، ان سب کا ہم ان روایات کو اسی پر محمول کریں گے کہ ان کو صبح صادق کا یقین ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کھاتے پیتے رہے۔ تیقن صبح صادق سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار نہ کی جائے۔ صبح صادق کے یقین سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی ان روایات کو اسی بات پر محمول فرمایا ہے، ورنہ نص قرآنی کی تصریح کی مخالفت کو کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جبکہ قرآن کریم نے اس آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرما دی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے یہ روایات، آدھی روایات بیان کر کے یہ ذمہ لگا دینا کہ صحابہ کرام آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے اور ہمیں بھی اجازت ہے، تو اپنی اجازت کو نکالنے کے لیے ہم صحابہ کرام پر ایسے بہتان نہ باندھیں، کیونکہ صحابہ کرام سے ایسی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ ہاں ان کو یقین نہیں تھا صبح صادق کا، تو تب ان سے اگر اکا دکا یہ واقعات ہو گیا ہو تو صبح کی یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ورنہ اس کو قانون بنا دینا کہ یہ قانون بن گیا ہے کہ صحابہ کرام کھاتے رہے، تو ان کے پاس تو یہ نظام نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس تو 10 سال کے کیلنڈر موجود ہیں کہ فلاں سن کے اندر جو روزہ ہے وہ کس وقت بند ہوگا، فلاں سن کا روزہ 15 سال کا پہلے کا روزہ کب بند ہوا، کب بند ہوگا اور کب افطار ہوگا، 10 سال پہلے کا روزہ کب سحری ہوئی تھی اور کب افطار ہوا تھا، تو یہ سارا کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہم سے یہ غلطی اگر ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ہم اس غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جدید نظام ہے،
ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے، آلات موجود ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ صبح صادق کب طلوع ہونی ہے۔ پورا ہر رمضان سے پہلے باقاعدہ کیلنڈر جو ہے نا چھپ کر ہر مسجد کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوگا اور نماز کا وقت کب شروع ہوگا، ظہر کا کب شروع ہوگا، عصر کا کب شروع ہوگا، عشاء کا کب شروع ہوگا، مغرب کی اذان کا وقت کب شروع ہوگا اور روزہ کب افطار ہوگا۔ یہ سارا نظام کیلنڈر کے اوپر چھپ کر آ جاتا ہے۔ وہ کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس آلات موجود ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ کہ یہ سب کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سے صبح صادق کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل کر سکتے ہیں، اور مطلب بھی صاف ہے، اور وہ صبح صادق کی ابتدائی روشنی کی پہچان بھی رکھتے ہیں، تو ان کو لازم ہے کہ وہ براہ راست افق کو دیکھ کر عمل کریں۔ اور جہاں یہ صورت نہ ہو، مثلا کھلا ہوا افق سامنے نہیں، یا مطلع ابر آلود ہے، یا اس کا صبح صادق کی پہچان ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ دوسرے آثار و علامات یا ریاضی حساب کے ذریعے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کچھ وقت ایسا آئے گا کہ صبح صادق کا ہو جانا مشکوک ہو، یقینی نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو مشکوک حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے متعلق امام جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس حالت میں اصل تو یہی ہے کہ کھانے پینے پر اقدام نہ کریں، لیکن مشکوک حالت میں صبح صادق کا یقین ہونے سے پہلے کسی نے کچھ کھا پی لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت صبح طلوع ہو چکی تھی تو قضا اس کے ذمے لازم آئے گی۔ جیسے کہ شروع رمضان میں چاند نظر نہ آیا اور لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، مگر بعد میں شہادت سے 29 کا چاند ثابت ہو گیا، تو جن لوگوں نے اس دن کو شعبان کی 30ویں تاریخ سمجھ کر روزہ نہیں رکھا تھا وہ گنہگار تو نہیں ہوئے، مگر اس دن کی روزے کی قضا ان پر بالاتفاق لازم آئے گی۔ اسی طرح مطلع ابر آلود ہے، بادل ہے، اور اسی غلط فہمی میں اس نے غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کر لیا، بعد میں آفتاب سورج نکل آیا، تو یہ شخص گنہگار تو نہیں مگر قضا اس پر واجب۔ امام جساس رحمت اللہ علیہ کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یعنی امام جساس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کی آنکھ دیر سے کھلی اور صبح کی اذان ہو رہی تھی تو اس اذان پر یقین کرنا لازمی ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا نہ شروع کر دے، تو وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھا پی لے تو وہ گنہگار بھی ہوگا اور قضا بھی اس پر لازم آئے گی، اور مشکوک حالت میں کھائے گا تو گناہ ساقط ہو جائے گا مگر قضا ساقط نہیں ہوگی۔ صبح دیر سے اٹھا، جب وہ اٹھا تو اذان ہو رہی تھی، اور اذان جب اس نے سنی تو اس کو یقین کرنا لازم ہے، اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس پر قضا بھی لازم آئے گی۔ اور مشکوک حالت میں اگر اس نے کھایا، اذان نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کو وہ شک میں تھا کہ پتہ نہیں وقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن کھا بھی لیتا ہے تو وہ گناہگار تو نہیں ہے، گناہ تو اس سے ساقط ہو گیا مگر قضا ساقط نہیں ہوگی اگر وقت نہیں تھا۔ کسی نہ کسی درجے میں کراہت بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کما حقہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔